اسی لیے یوں کہ ایمان اللہ پر بنانے کے لیے جب تک اللہ کے ہر غیر کو جو جس شکل میں ہو، شکلیں چھوٹی بڑی ہوا کرتی ہے، معمولی سی پین یہ بھی ایک شکل، ایٹم بم یہ بھی ایک شکل، معمولی سی پین، چھرا، مشین گن، پستول اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، وہ بھی ساری شکلیں، گیہوں کا ایک دانہ اور گیہوں کی پوری منڈی، ایک پیسہ کروڑوں اربوں خربوں پدموں سنکھوں، وہ بھی پیسہ، پانی کی ایک بوند اور ٹھاٹھے مارتا جتنا جوش جس شکل میں ہے، جنات کی شکل میں ہے، انسانوں کی شکل میں ہے، مادی شکلوں میں ہے، پہاڑوں کی شکل میں ہے، سمندروں دریاؤں کی شکل میں ہے، جو جس شکل میں اللہ کا غیر ہے، جب تک اسے سر کٹے سانپ کی حیثیت نہیں دیں گے اللہ کا تاثر صحیح دل میں پیدا ہو نہیں سکتا۔ بہت بڑا لمبا تڑنگا ایک اژدہا پھیلا ہوا، اندھیرے میں نظر پڑی، آدمی نے پہلی نظر پر چیخ اٹھا، اوہ سانپ، چاہے کیسا ہی ہو پہلی نظر پر آدمی گھبراتا ہے، جیسے دیکھا سانپ گھبرا اٹھا، چیخ اٹھا، ارے سانپ۔ اب یہ سوچا کہ سانپ تو ایسی مخلوق ہے کہ آدمی کے چلنے کی ذرا آہٹ سنے فوراً حرکت کرتا ہے، یہ عجیب سا ہے۔ اب جو روشنی کر کے دیکھا، کیونکہ ہے تو بہت لمبا، زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، لیکن واہرے سر تو وہ کٹا پڑا، تین میٹر پڑا ہوا۔ جیسے ہی یہ دیکھا ہے تو اژدہا ایسا کہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، لیکن سر کٹا ہوا ہے۔ جیسے ہی یہ دیکھا کہ سر نہیں ہے، ایک اطمینان، اس سے کیا ہو، یہ تو خود مرا ہوا ہے۔ یوں کہ جو تاثر اس مرے اژدہے کی، جو تاثر اس سر کٹے اژدہے کے بارے میں دل کا ہے، زمین و آسمان کی ہر مخلوق کے بارے میں یہ تاثر ہو جائے۔ جتنا مخلوق کا تاثر دلوں سے نکلتا جائے گا اتنا ہی خالق کا تاثر دلوں میں آئے۔ اللہ کی ذات کا تاثر، خالق کا تاثر، مالک کا تاثر، اس کی صفات کا تاثر، یہ ایمان ہے۔ اور یہ مطلوب ہے دلوں سے۔ یہ جو کچھ کہہ رہا ہوں نا، یہ تو ایمان کی تقریر ہے جو زبان سے کر رہا ہوں۔ آپ جو سن رہے ہیں ایمان کی باتیں ہیں جو کانوں سے سن رہے ہیں، لیکن قرآن نے جس ایمان کا مطالبہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لے آؤ۔ قالت الاعراب آمنا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ جس ایمان کا مطالبہ ہے وہ زمان کے ایمان کا نہیں، وہ دماغ کے ایمان کا نہیں، وہ کانوں کے ایمان کا نہیں، وہ ایمان جو دلوں کی گہرائیوں میں اترا ہوا۔ اور جب یہ ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ اپنی جگہ پر آتا ہے، پھر اس کی قوت کا مظاہرہ دنیا تصور نہیں کر سکتی۔ جیسے بندوق کی گولی، 100 کارتوس ایک ساتھ جیب میں ڈال لو، اوپر چونٹی سارا گشت کر کے اور گھوم پھر کر کے باہر آ جائے، چونٹی اتنی سی اور 100 کارتوس، لیکن یوں تو سمجھو ذرا بھی اس کو کوئی نقصان پہنچاؤ، ارے 100 کارتوس ایک چونٹی نہیں مار سکے، ان کی کیسے مارتے جب وہ اپنی جگہ ہے ہی نہیں۔ کارتوس کی جگہ جیب نہیں ہے، کارتوس کی جگہ تو وہ بندوق کی نالی ہے۔ جب وہ اپنی جگہ ہوتا اور کرنے کا کام کیا جاتا ہے، پھر سامنے کا شیر ببر مرتا ہے۔
ایمان کی جگہ زبان نہیں ہے، ایمان کی جگہ دماغ نہیں ہے، ایمان کی جگہ کان نہیں ہے، ایمان کی جگہ وہ انسانوں کے دل ہے۔ جب یہ اپنی حقیقت کے ساتھ اندر آتا ہے، کیا مطلب؟ تمام مخلوق کا تاثر ختم ہو کر ایک اکیلے اللہ کی ذات کا تاثر باقی رہ جاتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ سرنگو ہو جاتا ہے اور اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ پھر ایمان کی قوت کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ راست جنگل میں کھڑے شیر کے کان اس طرح پکڑے جاتے ہیں جیسے بکری کے کان پکڑ لی، ٹھاکے مارتا سمندر ہے اور صحابی یوں کہہ رہے ہاذی نطفہ، یہ پانی کی بوند، کہ جو تاثر پانی کی ایک بوند کا ہے وہی تاثر اس ٹھاٹے مارتے سمندر کا ہے۔ کبھی سنا کسی کے سر پہ پانی کی بوند پڑی ہو اور اس نے کہا بچاؤ بچاؤ بچاؤ؟ کبھی شور مچایا کسی نے؟ ارے بوند ہی تو ہے، اس میں کیا بچاؤ؟ کیونکہ جو تاثر پانی کی بوند کا ہے وہی ڈھاٹے مارتے سمندر کا ہے۔ اسی وجہ سے صحابی یوں کہتے ہیں ہاذی نطفہ، یہ کیا کر لے گی پانی کی بوند ہمارا؟ جب مخلوق کا تاثر ختم ہوتا ہے، ایک اکیلی اللہ کی ذات کا تاثر دل میں آتا ہے، یہ دل میں ایمان آیا، اب یہ ایمان اپنی قوت کا اظہار کرے گا۔ اب اس ایمان کی قوت کا مظاہرہ ہوگا۔ پھر یہ ایمان اسے کروڑوں کی مالیت میں حرام سے بچائے گا، اسے اربوں سنکھوں پدموں کی مالیت میں حرام سے بچائے گا۔ اس کا ایمان یہ کہے گا خبردار، یہ کوڑی ہو یا کروڑ ہو اس سے نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اگر وہ ناراض ہو گیا اس کا حکم توڑنے سے تو کروڑوں میں تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ کوڑی پہ راضی رہے گا اور یوں کہے گا کوڑی ہے لیکن نہ کوڑی سے نہ کروڑ سے، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اگر میرے پاس کوڑی ہے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا، اس کا حکم پورا کرنے پر میرے لیے کافی۔ خدا اس کی کوڑیوں میں بنائے گا، اس کی کروڑوں میں تباہ کرے گا۔ خدا خدا ہے، خدا خدا ہے، وہ حلیم ہے، وہ حلم سے کام لیتا ہے، لیکن اس کے ہاں جتنی اس کی ذات بڑی ہے، جتنی اس کی ذات بڑی ہے اتنی ہی اس کی بات بڑی۔ جو عظمت اس کی ذات کی ہے وہ عظمت اس کے احکامات کی۔ اس کے یہاں اس کی ذات کے ماننے کے بعد پہلا قدم عبادت ہے، ایمان عبادت، کلمہ نماز، ایمان اعمال صالحہ، کہ اب اللہ کو مانا، اب اللہ کی مانو۔ کیسی مانو؟ بغیر اینچ پینچ کے، بغیر شوشے نکالے، بغیر ہیرا پھیری کے، اور اگر حکم پورا کرو گے کیا دیں گے، حکم توڑو گے کیا بھگتنا پڑے گا؟ اپنے دادا آدم علیہ السلام سے سبق پڑھ لو۔ کون ہیں؟ تمام بشریت کے ابو البشر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ منع کیا تھا دونوں کو، فلا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جائیو۔ فوسوس لهما الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا، اما جان نے مشورہ دیا کھا بھی لو۔ وہی انما خلق ابلیس مزینا، گندی سے گندی چیز کو حسین ترین بنا کے پیش کرتا ہے، نافرمانیوں کو فرما برداریوں کا چولا پہناتا ہے، معصیتوں کو طاعات کا چولا پہناتا ہے،
بے اصولیوں کو اصولوں کا چولا پہنواتا ہے، اغراض کو اخلاص کا چولا پہنواتا ہے، نفسانیت کو اخلاص کا چولا پہنواتا ہے۔ خدا ہماری تمہاری حفاظت فرمائے۔ کیا کہا اس نے؟ یہ تو اس لیے منع کیا ہے کہ اگر آپ کھا لیں گے تو ہمیشہ ہمیں اس کی زندگی مل جائے گی، موت نہیں آئے گی۔ لیکن کھانا نافرمانی ہے، نہ کھانا حکم پورا کرنا ہے۔ اس نافرمانی کو حسین چولا بنا کے پیش کر رہا ہے۔ اسی لیے یوں کہتے ہیں اللہ ہمیں تمہیں کام میں صحیح نہج کے ساتھ چلنے والا بنائے، کام کو کام کی طرح کرنے والا بنائے، اور کام کو صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنے والا بنائے۔ کام اپنی ذات سے بہت طاقتور ہے۔ خدا شیطان کے مکر سے، نفسانیت سے، اور اس کے ساتھ کی جتنی اس کی پخیں ہیں اور جتنے اس کے شعبے، اس کی فروعات ہیں، خدا ہماری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے۔ کیا ہوا؟ اماں نے مشورہ دے دیا، شیطان نے وسوسہ ڈالا، ابا جان نے کھا لیا۔ او ہو، اللہ کتنے بڑے! یوں کہ جتنی ان کی ذات بڑی اتنی ان کی بات بڑی۔ ہمارا حکم تو نکلو یہاں سے۔ کپڑے اتار لیے، ننگا کر دیا، اور دونوں کو دو سمتوں میں ایسا پھینکا کہ ایک کی دوسرے کو خبر نہیں، اور پھر دونوں کی روٹیں نہیں بن رہی تھی۔ اتنے روئے، اتنے روئے، اتنے روئے، 40 سال تک روتے رہے۔ لبیں بنانے کی فرصت نہیں، حجامت بنانے کا موقع نہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بھویں اور لبیں لٹک کے آ گئی تھی۔ 40 سال کے بال سر کے کتنے بڑے ہوئے ہوں گے؟ جب مکے میں دونوں جمع ہوئے ہیں ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکے۔ عرفات کے میدان میں تعارف ہوا تھا۔ او اولاد آدم، او آدم کی اولاد، اپنے باپ سے سبق لو۔ ہم الان کما کان، ہماری شان وہی ہے، ہم اللہ ہیں۔ اننی انا اللہ، اننی انا اللہ، لا الہ الا انا۔ اللہ کی ذات، اللہ کی ذات، تم جو کچھ ہو، وقت پہ واحد میں 7 زمینوں 7 آسمان کے اگر مالک ہو جاؤ، ان کے درمیان کی تمام چیزوں پہ تمہارا قبضہ ہو جائے، خبردار ابدیت سے اور بندے پنے سے خارج نہیں ہو سکتے ہو۔ معبود برحق، الہ الحق، صرف میں اکیلا ہوں۔ جب روئے ہیں توبہ اور استغفار کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جب روئے ہیں پھر خدا اپنی، اس کی تو صفات دونوں طرح کی ہیں، خدا کی صفات جلالیہ بھی ہیں اور خدا کی صفات جمالیہ بھی ہیں۔ قہار ہے تو ان کی شان شان، شدید العقاب ہے تو ان کی شان شان، علیم العذاب ہے تو ان کی شان شان، رحیم ہے تو ان کی شان شان، معطی و مفضال ہے تو ان کی شان شان، معز ہے تو ان کی شان شان، مذل ہے تو ان کی شان شان۔ لیکن حق تعالی شان اپنی ہر 2 صفات کا مظاہرہ، کبھی صفات جلالیہ کبھی صفات جمالیہ، ہر 2 صفات کا مظاہرہ اپنے بندوں پر کرتے ہیں بندوں کی تربیت کے لیے۔ اب جو صفت جمالیہ کا مظاہرہ ہوا، ارے آدم ہو تو تم ہمارے بندے ہی، حوا ہو تو تم ہماری بندی ہی،
توبہ کر لی، آؤ لو جنت، لو نہریں، لو دودھ کی، لو شہد کی، لو پانی کی، لو پیار کی، لو پیار کی بارشیں لو، اور پڑھا دو سبق اپنی پوری اولاد کو، او میرے بیٹو، او میرے بچوں، جو کچھ کرو، جہاں رہو، جیسے رہو، اس ملک میں رہو یا اس ملک میں رہو، اس سمت میں رہو یا اس سمت میں رہو، خبردار بندگی کا تاج کبھی سر سے اترنے مت دینا، ورنہ وہ ہوگا جو میرے ساتھ ہوا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ تو ساری نسبتیں یوں ہی ہیں، اصل نسبت تو ہماری تمہاری ہر ایک کی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی اسی حال میں ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی، جس طرح خدا کا بندہ ہونے کے ناطے مطالبہ اور تقاضا ہے، اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے اسی سانس تقاضا ہے۔ اسی لیے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے پہلے دن سے لے کر عرفات کی تشریف آوری تک اور وہاں سے امت سے الوداع کہتے ہوئے تک کی پوری سنا دی اور سب پہ گواہی لے لی، 13 سال مکی زندگی کے کر کے دکھائے۔ اسی لیے خدا کرے دعوت کی عظمت، دعوت کی اہمیت، دعوت کی ضرورت اور دعوت کے تقاضوں پہ مر مٹنا، خدا کرے ہمارے دلوں میں یہ اتر جائے۔ یہ دعوت کی قوت کو سمجھانے کے لیے خدا حالات لائے ہیں۔ کیا خدا اپنے نبی کو اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کسرا اور قیصر کے علاقوں میں نہیں پیدا کر سکتے تھے؟ کہاں پیدا کیا؟ بواد غیر ذی زرع